سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کے 7 روزے گزر چکے، رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اخلاص اور ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے نصاب بیان کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ 6 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 6 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 6 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نمبر بتا دیجئے۔ زکوٰۃ کا نصاب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات آ رہے ہوں، تو ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی سوالات کے جوابات دینے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ روزانہ 8 سے 9 آپ اپنے شرعی مسائل، اسپیشلی جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، کہ جیسے 38,850 روپے جو نصاب بیان ہوا، یہ اس کے کیا مراد ہے اور ہماری زکوٰۃ کس طرح بنے گی، کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیلات کے لیے آپ فون کیجئے 0300 0220112 0300 0220112 0220112۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آپ بھی ہمیں اپنی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور اس پر آپ کال کر کے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اپنی نیتیں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسی بات پہنچانا چاہتے ہیں، رمضان کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم چلتے ہیں کل کی جو پینڈنگز ہمارے ساتھ جو میٹر ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں اور جو رہ گئے تھے ان کے کیا جذبات، سوالات و تاثرات ہیں۔ جی چلائیے۔ شعیب، میں کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے میں غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس دوران میں دعوت اسلامی کے بارے میں میرے تاثرات صحیح نہیں تھے،
لیکن جب میں نے حاجی عمران اطاری کا بیان سنا شب برات کو، جب سے لے کے آج تک میں دعوت اسلامی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اور بالخصوص مولانا الیاس اختر قادری باپا سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور جو آپ کے بھلے جذبات ہیں ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لوگ جس طرح کا حسن زن وابستہ کیے ہوئے ہیں مجھ گناہگار سے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن زن سے بہتر بنائے، اور ہم سب کو امیر علیہ سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ بس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ جی اور کوڈ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے مدینہ راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، اکثر ساری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ رات کو کرکٹ کھیلنی چاہیے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ I must try to evolve myself and people of the entire world, inshallah azza wa jal. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منہ شاید پوچھ رہے ہیں کہ رات کو کرکٹ کھیلنی چاہیے، یہ پوچھا نا مدینہ؟ کیونکہ رات کو دین کو بیٹا کیا میٹر ہے، کرکٹ کھیلنی نہیں چاہیے، کرکٹ سے دور رہیے، اور اپنے آپ کو با مقصد زندگی کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، اور ہر اس کھیل تماشے وغیرہ سے دور رہیے جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے نہ آخرت کا بھلا، اور جو ہماری قبر و آخرت کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے، اور ہمیں ہماری اصل جو زندگی کا جو مقصد ہے اس سے ہٹاتے بھی ہیں۔ ایسے کئی کھیل تماشے ہیں جس میں نہ نمازوں کا خیال رہتا ہے، نہ جمعہ کا خیال رکھتا ہے، نہ اس میں رمضان کے روزوں کا کوئی خیال رہتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب حال ہے، اور کھیل تماشوں پر تو ویسے ہی آج کل بڑا شور ہے، آئے دن کو ایس ایم ایس آ ہی رہے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس آ ہی رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے وہ دیکھیے، یہ بھیجیے تو آپ کو ہم یہ دکھا دیں گے، یہ بھی ہے موبائل پر۔ آپ کو پتا ہے اب اربوں موبائل یوزر ہے، میں کو بات کروں گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ یار اس کو کیسے پتا چلا، میرے پاس بھی موبائل فون ہے، تو ایک سے ایک کمپنیاں جو ہے نا وہ اپنے وہ میسج بھیجتی رہتی ہیں، اور بس اس پر ایک میں کروں گا سلسلہ میسیجز کے اوپر، ایس ایم ایس کے اوپر، کہ بعض ایس ایم ایس وہ آتے ہیں جس میں مبتلا ہونے والا غالب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جوئے میں یہ پڑ جائے، مگر میں انشاءاللہ تعالی اس کی پوری ایک شرعی تفصیلات لے کر پھر اللہ کی رحمت سے آپ سے یہ سلسلہ کروں گا۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ ٹھیک ہے مدنی منع، ماشاءاللہ۔ بس جو مدنی مقصد آپ نے اعلان کیا ہے نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اب سلسلہ چلاؤں یا آپ کال دیں گے؟ تو کل کی پینڈنگز کال اگر کچھ ایک دو ہوں تو چلا دیجئے چلیں۔ میں ناصر خان بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ ایک انکل ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو جاب لگا دوں گا 3-4 مہینے پہلے، تو انہوں نے مطلب مجھ سے 2.5 لاکھ بھی لیے ہیں جاب لگوانے کے۔ تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ انکل واقعی سچ میں جاب لگوا کے دیں گے یا ایسے فراڈ وغیرہ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہم ٹینشن میں ہیں گھر والے سب۔ کہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر آپ بتا دیں ہمیں کہ کیا چاہ رہا ہے ویسے اندر سے۔ وہ کبھی کہتے ہیں آج کروا دوں گا، کبھی کل۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، ماہ رمضان کے صدقے طفیل آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور بے روزگاری کی اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائے۔ اور اب جن کو آپ نے پیسے دیے ہیں ان کا معافی ضمیر کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی فراڈ کا معاملہ ہے، یا وہ مجبور ہیں، یا ان کو آگے سے رسپانس نہیں ملتا۔ ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنی وہ اس معاملے میں اہلیت یا مہارت نہیں رکھتا،
میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں آپ ہمارے روحانی علاج والوں سے رابطہ کریں. یہ ہماری ویب سائٹ پر آپ روحانی علاج والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو کال بھی کر سکتے ہیں. روحانی علاج والوں کا نمبر بھی چلا دیجئے اور ہماری ویب سائٹ ہے dawateislami.net. روحانی علاج والوں کا ذرا نمبر بھی چلا دیجئے. روحانی علاج یہ جیسے یہ ہاتھوں استخارہ وغیرہ کے لیے آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی, 348588711. تمام ناظرین نوٹ کر لیں. آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہو تو دیکھیں دو طرح کی پریشانیاں. ایک آپ کی جیسے کہ شرعی مسائل ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں نمبر دے دیا, اور ایک اس طرح کی کچھ روحانی اور باطنی حوالے سے یا ایسے اطراف کے حوالے سے کوئی ایسی پریشانیاں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, آدمی روحانی علاج چاہتا ہے. اس کے لیے بھی دیکھیے آپ کے لیے الحمدللہ یہ خدمت موجود ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت. آپ غور کیجئے, خود یہ مدنی چینل پر ابھی دیکھیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ مدنی چینل پہ بیٹھے, کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے پرابلم حل ہو رہے ہیں, ہمیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, ہمارے روحانی مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور الحمدللہ فری آف کاسٹ. آپ کو کال کے چارجز بھی, مطلب کوئی ایسے نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئی ایسا کالنگ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس سے دعوت اسلامی کو کال کی کوئی آمدنی ہوتی ہے, نہیں. جو بھی ہے یہ پریکٹیکل چیز آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. بس آپ ماحول سے وابستہ رہیے, پریکٹیکلی طور پر ماحول میں آئیے اور اپنے ذات سے کوشش کیجئے کہ ہم اس تحریک کو, اس دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں اور ہم اس کے پیغام کو عام کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے ہمارے ساتھ. یقیناً اربوں روپے کے اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے, اربوں روپے کے اخراجات ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے پلیز. آپ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنے عطیات آپ بالکل دعوت اسلامی کو دیں, اور ہمارے اس کام میں, بلکہ اپنے اس کام میں, دین متین کے اس خدمت کے کام میں ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے تاکہ مزید یہ کام آگے بڑھے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کو جو مدنی عطیات دیے جاتے ہیں وہ ہر طرح کی کلی اختیارات کے ساتھ دیے جاتے ہیں, کہ یہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام میں آپ کی دی ہوئی رقم کو خرچ کر سکتی ہے. ہماری اسکولنگ سسٹم بھی فری آف کاسٹ ہے. آگے جا کے ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں الحمدللہ. پھر ہمارے یہ مدنی مراکز ہیں, مساجد کی تعمیرات ہیں, جامعہ ہیں, مدرسے ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے آپ دیکھتے رہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے ہر روزانہ ہم آپ کے سامنے پبلک ویوز لاتے ہیں, لوگوں کے تاثرات لاتے ہیں کہ رمضان مبارک میں لوگ کیا کہتے ہیں, مختلف ٹاپکس ہم آپ کے سامنے لائیں. آج بھی کیا موضوع ہے ذرا بتائیے ہمیں. سوالات جو ہمارے ناظرین کے جو وہ چلائیے. صلی اللہ تعالی علیہ محمد. ہاں, ہمارے یہ MCR والے بھی ہم کو درود پاک پڑھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, انتظار کرواتے ہیں. لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں, ان کو چٹپٹا چیز کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. سال میں ایک دفعہ آتا ہے, پورا رمضان روزہ رکھتا ہے, ان کی خوشی سے مزاج ہے تو کھانا پینا تو ہو سکتا ہے. پورا دن میرے مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں روزے کی وجہ سے. جب چیزیں آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر تو رجحان تو خود بخود بڑھ ہی جاتا ہے. انسان کا دل کرتا ہے کھانے کا. اتنی ساری حلیم, کچوری, پکوڑے سب کھاتے ہیں نا بھائی, نقصان تو ہوتا ہے مگر شوق ہے. اتنی ساری آئٹمیں دیکھ کے انسان کا دل للچا جاتا ہے. رمضان میں حساب کتاب نہیں ہوتا, اس لیے لوگ کھاتے رہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ تھوڑا انجوائے ہو, کھائے پیے کوئی چٹپٹا سا. سارے دن کام میں لگے رہتے ہیں, روزے میں ہوتے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے نا, تو آدمی روزہ بھی رکھتا ہے, پھر اس کے بعد کھانے پینے کی دن میں حسرت ہوتی ہے. مزہ آتا ہے صرف انجوائمنٹ کے لیے اور کچھ بھی. رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک تناسب سے اس کو دیکھا جائے. الحمدللہ ہم تو نارمل کھاتے ہیں. رمضان ابھی ہے, سنتے رہیں گے. موضوع آپ سمجھ گئے کہ اب جو ایک سوچ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک ہے, کھائیں گے پئیں گے نہیں, یہ ہے وہ ہے. کچوری سامنے آ جاتی ہے, یہ سامنے آ جاتا ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے, بچ نہیں سکتے, رک نہیں سکتے. آج آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کا موضوع لے کر آیا ہوں. یقیناً اس وقت آپ بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی کہ وہ جو اصل جو پریشر ہوتا ہے نا, وہ پریشر آپ مغرب کی نماز سے پہلے ریلیز کر چکے. آپ جو فوڈ پریشر ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر, کچن سے آواز آ رہی ہوتی ہے سر سر کی, تو تلی جا رہی ہیں چیزیں اور وہ رکھی جا رہی ہیں, اور وہ بس آپ ہیں. اور خیر اس وقت بھی خوش نصیب لوگ مناجات افطار میں مصروف ہوتے ہوں گے.
تو مناجات افطار کا وقت ہو تو اس میں پھر آپ برائے کرم خاص طور پر دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے پینے کے اوپر کوئی برتن رکھ دیا کریں اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں. کھانے پینے کے لیے اور بھی بہت سارے وقت ہیں، لیکن دعا اور خاص طور پہ یہ افطار کے وقت کی مناجات افطار اور دعا کا وقت یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا. البتہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو ویوز ہیں، لوگوں کے تاثرات ہیں، یقیناً یہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں. ہم کھانے پینے میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں. کھانا پینا گویا کہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، ورنہ جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. یہ دونوں تصور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام کھانے پینے کے حوالے سے، بھوک کے پیاس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ذرا آئیے میں اس طرف آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بھوک اختیار فرمائی تھی، برداشت کی، یہ اختیاری بھوک برداشت فرمائی. تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی سنت ہے، اور سنت کی عظمت کو اس حدیث پاک سے سمجھیے بھوک کے حوالے سے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جی ہاں، میں تھوڑا سا آپ کو بھوک کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے. آپ کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی دن رات کی روٹی میسر نہ آتی، اور اکثر جو کی روٹی کھاتے تھے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کی عوض اپنی زرے رہن یعنی گروی رکھی، اور میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی متغیر شدہ چربی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عزمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہ کبھی صبح کو ساع بھر یعنی تقریباً 3.25 کلو کھانا میسر آیا اور نہ شام کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل 9 گھروں پر مشتمل تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ اس شاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حال ہے جس کے ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. میرے مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے آقا کے صدقے ہی میں ملتا ہے، اور کائنات کی ہر شے کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم نے جو ایک کھانے پینے کے حوالے سے جو اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے کہ کھائیں گے پئیں گے نہیں، کھائیں گے پئیں گے نہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے، روزہ رکھتے ہیں، بھوک رہتی ہے، پیاس رہتی ہے، تو یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو. تو ایسا جیسے کہ لگتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان، جیسے پچھلے دنوں بھی آپ نے وہ تاثرات سنے ہوں گے، جیسے ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ آیا ہے. ایک نارملی طور پر آدمی کھاتا پیتا ہے، اور ایک کھانے پینے کے حوالے سے سادگی ہوتی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام اور ہمارے بزرگوں کے جو زندگی کے انداز ہے اس نے ہمارے سامنے ایک یہ پہلو رکھا ہے جس سے بھوک اور سادہ کھانا کھانا اور ایک نارمل انداز سے رہنا، یہ بھی ایک کھانے پینے کے حوالے سے یہ بھی ایک تصور ہے. لیکن آج شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہم محسوس نہیں کرتے، یا ہمیں شاید پتہ نہیں ہے. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگی میں جب کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں تو میرا جی رونے کو چاہتا ہے، پھر میں رونے لگتی ہوں. میں نے عرض کیا کیوں؟
فرمایا مجھے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم نے مفارقت یعنی جدائی فرمائی کہ کبھی بھی دن بھر میں 2 مرتبہ روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک کا جو بیان ہے، اہل بیت اطہار کی جو بھوک کا جو بیان ہے، یقیناً یہ ایک اپنے اندر ذوق و شوق اور اپنے اندر ایک کیفیت لیے ہوئے. البتہ اگر آپ بزرگوں کی سیرت دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت دیکھتے ہیں، بلکہ آپ پیچھے چلے جائیں جو آج ہمارے اسے تاثرات دیتے ہیں کہ کیا رمضان اور روزہ کہ اس طرح کھانے پینے کی وہ اس کیفیات کا نام تھا. ہماری فوڈ اسٹریٹیں آباد ہو جاتی ہیں. مطلب خاص رمضان میں فوڈ اسٹریٹیں سجتی ہیں اور رات کو تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ لوگ ایک کھانے پینے کے اہتمام کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. آئیے مزید سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں. رمضان میں پورا دن لوگ کام نہیں کرتے، آدھا دن کام کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کے پاس آرام کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. شام کو ان کے پاس وہ وقت مل جاتا ہے جس میں وہ آزادانہ باہر گھوم پھر سکتے ہیں اور کھا پی سکتے ہیں. کھانے پینے کا ذوق و شوق نہیں بڑھتا، کھانے پینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. لوگ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. میں ماشاءاللہ 4 ٹائم کھاتا ہوں. رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور لوگ اس میں خوب عبادت کرتے ہیں. عبادت کے علاوہ یہ ہے کہ اتنی رونقیں ہوتی ہیں تو لوگ فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ہی مہینہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں فیملی کے ساتھ بندہ عید کی خوشیوں کی تیاری ایڈوانس میں کرتا ہے. سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے، پھر ڈنر ہوتا ہے اور پھر ابھی اس طرح انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. افطاری میں فروٹ چاٹ، پکوڑے، دہی بڑے وغیرہ، بس اس کے بعد موڈ بنے گا وہ کھائیں گے، ورنہ سحری بھی کرنی ہے نا. ابھی ہلکا پھلکا کھائیں گے، پھر باقی سحری میں بھی کھانا ہے نا. سحری میں پراٹھے کا سالن اور ایک چائے کا کپ. بس افطاری میں ہم نے پکوڑے وغیرہ کھائے، کولڈ ڈرنک وغیرہ پی. بالکل سحری تو ہم کرتے ہیں. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سحری نہیں کرتے، نیت کر کے ہم سو جاتے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. افطار میں بس سموسے کھائے، پکوڑے کھائے، اس کے بعد سے بس ابھی کھانے ہیں. افطار کے بعد افطار کیا، اس کے بعد ابھی کہیں باہر آ گئے یا گھر میں کوئی کھانا مل گیا، دال چاول مل گئے، پھر اس کے بعد سحری کریں گے انشاءاللہ صبح میں. اگر ہم نہیں آئیں گے تو ان کا کاروبار بھی کیسے چلے گا؟ پھر کیا خیال ہے؟ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے. افطاری میں تو چھوٹا موٹا کھایا تھا. ابھی چل رہا ہے یہ تاثرات جذبات آپ کے سامنے ہے. بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایک بیسک مقصد ہے رمضان المبارک، عبادت، ریاضت، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ویوز ہیں، یہ عوامی طور پر یہ لیے گئے ہیں اور یقیناً یہ 1 2 نہیں ہے، 2 5 10 15 نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگ ہیں جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خوب مطلب کہ یہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کے آگے کچھ ایسے مدنی پھول بیان کروں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تصور و کانسیپٹ کیا ہے، دین کس چیز کو پسند کر رہا ہے، کون سی چیز زیادہ مطلب کہ ہمیں قبر و آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا، ایک لقمہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. مزید فرماتے ہیں بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. کم کھائیے اور مطلب اپنے اندر بھوک رکھنے کی کوشش کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھاتے کھاتے میں کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جس کی شرعاً ممانعت ہو. کھاتے لوگ یہ جو کٹاکٹ وغیرہ جو کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو تباہی مچاتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز ہوتا ہے، مگر قوم نہیں مانتی، کھاتی ہے.
अब आप गौर कीजिए कि जो हाथ में आया वो बे सोचे समझे जो पेट में उंडेलते रहते हैं। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते सिर्फ एक खराब लुकमा बाज़ औक़ात दिल की कैफियत को इस कदर तबाह कर देता है कि फिर उम्र भर दिल राहे रास्त पर नहीं आता। और बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि वही खराब लुकमा साल भर तक तहज्जुद की नेमत से आदमी को महरूम कर देता है। नीज बाज़ औक़ात एक बार बदनिगाही करने वाला अरसे तक तिलावत कुरान की सादत से महरूम कर दिया जाता है। जो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर पाते या इसमें लज्जत नहीं पाते, ये गौर करें। खास तौर पर कितनी खूबसूरत बात की है कि आखिर क्या वजह है। मेरा दिल भी करता है बाज़ औक़ात, मैं सोचता भी हूं कि मैं कुरान पढ़ूं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ पाता। बाज़ औक़ात हमें इबादत का ज़हन बनता है लेकिन इबादत नहीं कर पाते, रियाजत का ज़हन बनता मगर रियाजत नहीं कर पाते। लोग कहते हैं यार नहीं होता, ये नहीं होता। हमें खाने पीने पर गौर करना चाहिए कि खाने पीने में जिस तरह हम मतलब लूट मार मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, एक मतलब एतदाल से हट जाते हैं, मियाना रवि से हट जाते हैं। जो भी करें एतदाल के साथ करें। अगर कोई ऐसी चीज खा रहे नॉर्मल ले लें, मगर ये बिल्कुल एक शौक के साथ और एक पूरी प्री प्लानिंग के साथ कि रमजान की रातें खाने पीने में और खेल तमाशों में और इसी तरह दोस्तों में बैठकर ताश खेलकर, लूडो खेलकर और मतलब वीडियो गेम खेलकर और इस तरह के फजूल किस्म के और बाज़ औक़ात गुनाहों भरे किस्म के मामलात में मुब्तला होकर रमजान की रातें गुजारने का आपको किसने मशवरा दिया मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों? किसने कह दिया है कि रमजान क्या ये इस तरह गफलत में गुजारने का महीना है? नहीं, रमजान में तो हमारे बुजुर्गों की रातें इबादत में। बल्कि मैं तो आपको ये जो सिलसिला मदनी मुज़ाकरे से पहले का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें हम आपको बताते हैं कि रमजान मुबारक में तो कितने कितने कुरान हमारे बुजुर्गान दिन खत्म करते थे। आप कहते हैं कि रमजान में हम ये भूखे प्यासे रहते, कौन भूखा प्यासा रहता है? ऐसे भूखे प्यासे नहीं रहते, खाते पीते और इतना खाते पीते कि क्या करें। देखिए आगे सुनते क्या कहते हैं। क्योंकि समोसे पकोड़े उसके बाद अभी ये आए हैं, दोस्तों ने बोला था कि आज आपको ये दावत देंगे तो हम आ गए यहाँ पे। चरखा खा चुके, शहरी में हल्का फुल्का खाएंगे। अभी तो खा चुके, इसके बाद कोई अगर कहेगा फिर भी खा लेंगे। पीछे जाइए, एक में रोकिए। अब देखिए मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इनके हाथों में गालिबन ये शायद धात का कोई ब्रेसलेट है ना। देखिए ये हाथ का ब्रेस, अगर ये मतलब मुझे देख रहे हैं मदनी चैनल पर, मैं नहीं जानता, या इस तरह के अगर कोई पहनते हैं तो ये ब्रेसलेट जो इस तरह जो आप पहन रहे हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, ये नाजायज और हराम है। ये मर्द के लिए जायज नहीं है, इसको उतारना भी है और तौबा भी करनी है। आगे बढ़े। दोस्तों ने बोला था कि आज आपको ये दावत देंगे तो हम आ गए यहाँ पे। चरखा खा चुके, शहरी में हल्का फुल्का खाएंगे। अभी तो खा चुके, इसके बाद कोई अगर कहेगा फिर भी खा लेंगे, मसला नहीं। पूरा दिन जो है ना वो भूखा रहना पड़ता है, उसके लिए जरूरी है, जिस्म को तवाने की जरूरत होती है। वही पकोड़े, समोसे, जलेबी, खजूर वगैरह, शरबत 2 बार खा चुका हूँ। इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, कबाब, शरबत, खजूर सब चीजें खाई। इफ्तारी के 9 बजे फिर खाया। अभी भी कुछ खाने की प्लानिंग है? हाँ, अभी तो 12 बजे सालन चावल खाएंगे। क्या शहरी में भी खाने का ज़हन है? जी। रोकिए। हजरत सैयदना अबुल हसन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद को फौत होने के 2 साल के बाद ख्वाब में तीर यानी दामन के लिबास में देखकर पूछा, ये क्या? आपको जहन्नमियों के लिबास में देख रहा हूं। वालिद ने जवाब दिया, प्यारे बेटे, मेरा नफ्स मुझे जहन्नम में ले गया, तुम नफ्स के धोखे से बचकर रहना। तो जो नफ्स के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं ना, और नफ्स के हाथों बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसी ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसके खाने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हराम लुक़मे खा जाते हैं, हराम ग़िज़ाएं खा जाते हैं, नाजायज ग़िज़ाएं खा जाते हैं। मनकुल है इंसान के पेट में जब हराम का लुक़मा पड़ता है तो ज़मीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर उस वक्त तक लानत करता है जब तक कि वो हराम लुक़मा उसके पेट में रहे, और अगर इसी हालत में मर गया तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा।
खाने पीने के हवाले से जो मेरा मौजू चल रहा है, इसमें एहतियात भी करनी है, भूखा रहने की कोशिश कीजिए। नफ्स के हाथों यूं मतलब कि पागलों की तरह हम होटलों के चक्कर लगा देंगे, ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। अभी ज़िंदगी में आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा तफरी नज़र आती हो, लेकिन अगर वाकई मेरे साथ ऐसे चैनल पर वो लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में इबादत का ज़ौक़ पाना चाहते हो, वाकई रमज़ान की बरकतों से कुछ हिस्सा पाना चाहते हैं और एक इबादत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मेरा नाकिस मशवरा है कि खाने पीने के मामले में जो इस वक्त हम कुछ कर रहे हैं इस पर एहतियात कीजिए और वो अंदाज इख्तियार कीजिए जो बुजुर्गों का तरीका था। हमारी शरीयत हमें भूख बर्दाश्त करने की तरगीब देती है, बल्कि भूख के तो फ़वाइद हैं। जी हाँ, मैं आपको भूख के 10 फ़ायदे बयान करता हूँ। नंबर 1, दिल की सफाई, ये भूख का पहला फ़ायदा। नंबर 2, रिक्कत क़ल्बी, आपको रोना आएगा। आप भूखे रहिए, खामोश रहिए, आपको रोना आएगा। नंबर 3, मसाकीन की भूख का एहसास, जब आप भूखे रहेंगे तो लोगों की भूख का एहसास होगा और हम रोज़ा वैसे ही हमें गरीबों की और जो भूखे रहते हैं इनका एहसास दिलाता है। नंबर 4, आखिरत की भूख और प्यास की याद है भूख में। नंबर 5, गुनाहों की रग़बत में कमी आती है। जब हम कम खाना खाएंगे और भूखे रहने की आदत पैदा करेंगे, भूख बर्दाश्त करेंगे, ज़ाहिर है कि एक वो सुस्ती सी पैदा होगी और वो जो हम ये है किताबों में लिखा है कि शैतान का जोर कम हो जाता है। नफ्स की जो नफ्स जो हमें जो धकेलती है ना, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो यूं तो भूख से गुनाहों की रग़बत कम हो जाती है। फिर भूख के छठा फायदा यह कि नींद में कमी आती है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा ऐसा टटके खाते पे ठा करके सो जाते हैं। अरे बाज़ तो बड़ी बेदर्दी के साथ खाते हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ खाते हैं और ऐसे खाते हैं जैसे कि अभी नहीं खाएंगे तो जैसे दूसरे खा जाएंगे और ये भूखे रह जाएंगे। एक तो निवाले इतने बड़े बड़े लेते हैं, अल्लाह की पनाह, इतने बड़े बड़े निवाले लेते हैं, देख कर ही सर्दी चढ़ती है कि ये कैसे चबाएगा। वो चबाते तो मुंह में डालते हैं, इधर एक इधर मारा, एक उधर दांत मारा, बीच में दांत मारा, 2-4 टुकड़े किए, उसका ठा करके धक्का मारा, अंदर उतर गया। बोतल रखी हुई है मत अंदर में, तो ये गया अंदर के अंदर। अब मैदा जाने, निवाला जाने, अपना काम पूरा हो गया, ले बदे दूसरा निवाला अंदर डाला। अब आप बताइए कि ये मैदा क्या करेगा इस इतने बड़े बड़े निवालों को जो बिगैर चबाए आपने अंदर डाल दिया। फिर जो हालत होती है आपके सामने। इबादत में आसानी, भूख का 8वां फायदा ये इबादत में आसानी। आप नॉर्मल एक काम करें, जितने भी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं 2 दिन 3 दिन तजर्बा करते हैं, आप हल्कात कर दें खाने पीने के मामले में और जो चीज़ें जो ज़्यादा सेहत को नुकसान भी दे सकती हैं वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। रात की एक्टिविटीज़ आप रोक दीजिए और इबादत की तरफ आ जाइए। आप 3-4 दिन तजर्बा करके देखें, जो करता है वो अपने तौर पे नियत कर ले कि यार चलो यार इसकी बात मानते हैं, चलो 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन इसकी बात मानते हैं। मैं ज़रूरत की बात करूंगा और भूख से कम खाना खाऊंगा और ये जो रात को ये जो मैंने जो भी ये लगाया हुआ है ना खाने पीने का कि ये सब होटलें चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी ये हम ही ने कबूल की हुई है। तो इन सबको मतलब कि आप नोट कर लें और जहन बना लीजिए कि मैं 3-4 दिन तक इसकी बात मानने की कोशिश करता हूँ। आप उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ज़िंदगी बा खैर रही, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, मैं आपके पास हाजिर होता हूँ मगरिब की नमाज के बाद। मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। आप मुझे कॉल कीजिएगा कि इमरान तुम्हारी बात मानकर हमने कोशिश की, हमें ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा। इंशाअल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ज़ौक़ शौक़ इबादत की तरफ रग़बत, शायद नमाज़ों का भी ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा, कुछ ठहराव पैदा होगा, आप बावज़ू रहने में कामयाब हो सकेंगे। आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, हो सकता है कि नींद थोड़ी बेहतर हो जाए, बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। कोशिश कीजिए, ठंडा पानी अवॉइड कर दीजिए, नॉर्मल सा पानी पीजिए। आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए, हो सकता है कि कई बीमारियां दूर हो जाएं, आपकी जिस्मानी की परेशानियां दूर हो जाएं।
आप मशवरा दे रहा हूं, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में से बेहतर हो जो दूसरों को नफा पहुंचाए। हमने अपनी जात में इसके फायदे नोट किए हैं, हजारों इस्लामी बहन इसके फायदे नोट किए हैं। नवा फायदा भूख का, थोड़ी रोजी में किफायत। अब ये जो होटलिंग है, आप बताइए ये होटलिंग क्या सस्ती है, ये खाना क्या सस्ता है? सैकड़ों हजारों रुपए, फिर पेट्रोल के पैसे अलग खर्च होते हैं, फिर मुराबाद में दोस्तों का खाना अलग। तो अगर सादा खाने की और मुनासिब खाने की और भूख बर्दाश्त करने की अगर आदत हुई, आपकी कम रोजी में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि आपको किसी किफायत नसीब होती है। हम अपना किचन देख लें, हमारे किचन में आज वो इतनी सारी चीजें हैं जो कल हमारे घरों में नहीं हुआ करती थी। इसके बगैर हमारा किचन चलता था, इसके बगैर हमारा दस्तरखान चलता था, लेकिन हमारी नफ्स ने, हमारी ख्वाहिशात ने हमें तरह तरह की चीजों में मुब्तला कर दिया। इस पर भी गौर कर लीजिएगा। नवा फायदा तंदुरुस्ती, इसमें तंदुरुस्ती बेहतरीन है, और तंदुरुस्ती कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है। 10वां फायदा बचा हुआ खैरात करने का जज्बा, कि जो बच जाएगा आप गरीबों को दे देंगे, खैरात कर देंगे, क्योंकि आपने खाना ही कम है। तो यूं ये मदनी पुल मैंने आपके सामने बयान की है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अलजू रासुल मालिना, यानी भूख हमारा बेहतरीन सरमाया है। इससे मुराद ये है कि हमें जो वुसअत, सलामती, इबादत, हलावत यानी मिठास और इल्म नाफे हासिल होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए भूख और इस पर सब्र करने के सबब हासिल होता है। अब आप गौर कीजिए, जो कुछ मैं इस तफसीलात आपके सामने बयान करता चला जा रहा हूं, इसमें और जो कुछ आप टीवी पर मेरे सुनते हैं, इन दोनों में कितना तजाद है। अब जहां मैंने आपको भूख के फवाइद बयान किए, अब शिकम सेरी की 6 आफतें भी मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले चले मजीद सुनते हैं। जी जी बिल्कुल भाई, शहरी 4 बजे खाते हैं ना यार, शहरी में पराठे, चाय, स्लाइस। हाँ 4 हो गए ना। आम दिनों में इतना खाते हैं आप? नहीं, आम दिनों में नहीं, शहरी में नहीं खाया जाता है। शहरी में पराठा और स्लाइस बस। नहीं कम है, एक पराठा क्या होता है यार। नहीं जबरदस्ती नहीं खा रहे हैं, गुंजाइश होती है अल्हम्दुलिल्लाह यार। मेरा तो यही जो है ना, मैं अभी इफ्तारी में खाया, 11 बजे अभी खाएंगे। इफ्तारी में समोसे, रोल वगैरह खाए। पुश्तैन से 11 बजे क्या खाएंगे? ये पुलाव खाएंगे, पुलाव पकाया घर में जी, थोड़ा ही खाएंगे बस, बाकी तो पेट भरा हुआ, गुंजाइश नहीं है इतनी। 1 प्लेट खाएंगे। शहरी में वही पराठा और बस दूध से वही है बस। हमने जितने लोगों से भी तासुरात लिए है, वो इफ्तारी तो कर रहे हैं ठीक ठाक किस्म की, फिर इसके बाद कोई 9 बजे खाना खा रहा है, कोई दोस्तों के साथ जा रहा है, कोई फास्ट फूड पे खा रहा है, कोई तिक्के बोटी खा रहा है। फिर इसके बाद भी 12-1 बजे लोग अपने घरों में न जो रखा हुआ होता है, जो घर वालों ने डिश पकाई हुई होती है, बिरयानी है, पुलाव है, कौरमा है, वो भी खाते हैं। फिर इसके बाद भी शहरी में भी खाते हैं। शहरी में इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना होता है, इस वजह से लोग शहरी में खाते हैं। नहीं माशाल्लाह 2-3 दफा खाते हैं ऐसा। अब ये हमारे इस्लाम भाई ने भी अपने तासुरात दिए, क्योंकि ये घूमे थे, इन्होंने सबके तासुरात लिए। और अब ये सिर्फ जैसे कि यूं समझे कि 8 बजे से लेकर, मतलब क्या 7:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये आपने मार धार की हुई है। क्या आप करना क्या चाहते हैं? तो भूख वाकई बाज़ों का सहरी में भी भूख नहीं लगती। मतलब जैसे अब खाया ही, मतलब कि अब जैसे हम यहाँ से उठ के 9-9:30 बजे, जैसे अगर 9 बजे खाना खाया, 8:45-9 बजे के आसपास अगर हम खाना खाते हैं, तो तरावी वगैरह पढ़ ली, फिर आदमी थोड़ा चाय वगैरह पी लेता है, उसके बाद इतनी भूख कैसे लगती है? अच्छा, आप पराठा खाते हैं, पराठा बहुत हेवी ग़िज़ा है। अच्छा, पराठा खा लिया, 1-2 पराठे खा लिया, आप नॉर्मल भूख होती है। हाँ, वो थोड़ी सेवियाँ खा ली है, खा ली। अरे भाई, ये सेवियाँ ये क्या वो फेनी और खजला वगैरह जिसको आप बोलते, ये पहाड़ से ज्यादा वजनी आइटम है। तो नॉर्मल ले, मतलब ये जिस तरह के तासुरात है, ऐसा लगता है कि ये खाना वाना बचता नहीं होता होगा। अरे बाप रे बाप, जो हाल करते होंगे ये खाने का। खाना भी है तो हल्का हाथ रखे, नॉर्मल ले, और नॉर्मल लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको जो भी चंद एक हलाल और तैयब चीजें आप खा भी लेंगे ना, आपको इतना वो नहीं होगा। चले कॉल लेते हैं। 500 से बोल रहा हूँ।
تو ہم آپ کا پروگرام بہت حاجی عمران داری صاحب کا بہت دیکھ رہے ہیں، تو ہم بہت دوست رہتے ہیں. تو یہ جو وہ کھانے پینے کے وہ پروگرام چل رہے تھے، تو پاکستان میں تو ویسے بھی آج کل ہر طرف بہت مہنگائی ہے، تو اور جو لوگ یہ فالتو بیٹھ کے آج کل رات کو بازی کرنے کی بجائے فیس بک پہ اور یا آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے نا حدیث لکھ کے تو اوپر چڑھا دیتے ہیں، تو پڑھنے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ حدیث ہے ایک تو پہلے تو یہ کہ اپنی حوصلہ افزائی کی، اس کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل سے اور دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے. حدیث جب تک کہ کنفرم نہ ہونا اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آتا ہے، یوں آتے ہیں، تو اس کو صحیح عالم سے کنفرم کریں، اس کے بعد پھر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت چل پڑا یہ بیچتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں. تو اس کو صحیح طور پر اگر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے اور ایک عالم دین سے آپ نے کنفرم کیا ہوا ہے، تو مدینہ. اور کون چلتے ہیں؟ محمد کاشم غوث، ضلع راجن پور سے بات. کامیابی کا راستہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں حاجی عمران اطاری بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور امیر اہل سنت بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور کامیابی کا راستہ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت 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 شکریہ. چلے ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی آکور سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں میں. میرا حساب سے یہ سوال ہے کہ میں نسوار جیسی لعنت میں مبتلا ہوں، اور حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا ورد بتائیں جس سے یہ میری جان چھوٹ جائے اس لعنت سے، کہ میں نماز و سنت کا پابند ہو جاؤں. دیکھیں اس میں آپ کو پہلے تو رب کے حضور دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے آپ کو نجات دے. اس بہت خراب چیز ہے، برائی ہے یہ بھی ایک. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے، ہمیں بھی محفوظ، ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسرا یہ کہ آپ کوشش کر کے ایک بار چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیے، اور ایسی جگہ اور ایسے دوستوں کو بھی صحبت چھوڑ دی جہاں سے یہ آپ کو پرووائڈ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اپنے اوپر کچھ پڑھنا لازم کر لیں. مثال کے طور پر اب جیسے کہ عادت نکالنی ہے، تو جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ روز کے 1200 درود شریف لے لیجئے اپنے اوپر، کہ میں بس روز 1200 درود شریف پڑھوں گا. اور رمضان مبارک میں آسان ہو جاتا ہے چھوڑنا، کیونکہ بہت بڑا وقت ہے جس میں آدمی ان تمام چیزوں سے بچتا ہی ہے، دور رہتا ہے. اب اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا، جیسے مجھے دیکھیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ٹیسٹ اور کیا اس کا اندازہ کیسے، لیکن ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے کہ کوئی اس طرح کے سونف دانے وغیرہ ملتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے. اور تھوڑی اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں کوئی ضرورت ہے ڈالنا ہے، تو سونف دانے سادے سے پھانک لیجئے، تھوڑا منہ میں رکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا آپ کو آسرا اور ٹیکا مل جائے. یا بعض وہ مشروب یا بعض ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کھانے پینے سے ان تمام کی طلب ہوتی ہوگی، تو ان سے بچنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کیجئے. آپ نے کال کی، کال کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز سے بچیں. ماشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو اور جو ان چیزوں میں مبتلا اللہ انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانے کی مزید آفتیں بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس موضوع کا کے مدی مذاکرے میں لے کر آئیں گے. یہ جو تاثرات جو بچے ہوئے نا، اس کو بچا کر رکھیے، اور جو بھی چلے ہیں انشاءاللہ یہ امیر سنت کے پاس مدی مذاکرے میں رات کو لے کر آتے ہیں، اور انشاءاللہ امیر سنت سے بھی اس معاملے میں ہم جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں ہیں. جیسے میں نے بھوک کے 10 فوائد آپ کو بیان کیے، اب پیٹ بھر کر کھانے کی 6 آفتیں سنیے. مناجات خدا بندی سے محرومی، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں. نمبر 2 علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات. نمبر 3 مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے پیٹ بھرا ہوا سمجھتا ہے سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے. نمبر 7 عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. یقین مانیے اتنی پریکٹیکل باتیں یہ، بالخصوص یہ اتنی پریکٹیکل، آپ غور کر لیجئے. اب بھوکے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہے. کم کھائیے. 3 حصے
भूख के 3 हिस्से, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती इंशाअल्लाह ताला। नंबर 5, ख्वाहिशात का हुजूम होता है, जो पेट भर के खाता है ना, ख्वाहिशात का हुजूम होता है। नंबर 6, नमाजी मसाजिद की तरफ जा रहे होते हैं और ज्यादा खाने वाले बैतुल खला का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये अब इस पर मैं क्या बात करूं, प्रैक्टिकल बातें सारी। अब थोड़े से देखें, आपको बहुत प्यारे प्यारे वाकया सुनाता। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, खुश्क रोटी नमक से खा लेते और फरमाते जो दुनिया में इतनी मिकदार पर राजी हो जाता है वो किसी का मोहताज नहीं रहता। इब्न नजीह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, जब दुनिया का कोई अहम काम आ जाए तो इसे पूरा करने से पहले खाना मत खाओ, क्योंकि फ़इन्नल अक्लु युगय्यिरुल अक्लु अक्ला, यानी खाना अक्ल को खा जाता है। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दिल की सख्ती के 2 असबाब हैं, पेट भरकर खाना और ज्यादा बोलना। अल्लाह ताला हम सबको भूख की नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए। खुद छोड़े, निवाले छोड़े, अल्लाह की रिजा के लिए निवाले तर्क करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के दर्जे अता फरमाएगा, प्यारे हबीब के सदके में बुलंदी अता फरमाएगा, अपनी रिजा अता फरमाएगा। वाकई मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये फूड कल्चर है, ये बातें आपके लिए हो सकता है कि कुछ नहीं हो या अजीब हो, लेकिन ये बातें अजीब नहीं है, नहीं आपके लिए जरूर है, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट से दूर हैं। भूख और कम खाना और खाना रोक लेना, हाथ रोक लेना, निवाले छोड़ देना, या इस तरह जो खाने पीने का जो माहौल क्रिएट किए हुए हैं, और ये जो बड़ी बड़ी स्ट्रीटें बनी हुई हैं, फूड स्ट्रीट इस तरह की, और ये जो इस वक्त कल्चर है खाने पीने का, हर नया मतलब कि नई नई डिशें होती हैं, और एक खाने पीने की यूं समझे कि तहरीक चली हुई है, लजीज खानों का एक पूरा एक पैकेज चले हुए हैं। ऐसे में दावत इस्लामी पेट का कुफले मदीना लाइए, भूख के फजाइल लाइए, कम खाने के फजाइल लाइए, ताकि हम इबादत की तरफ आए। आज हमारी मसाजिद खाली होती हैं, आज हमारी हालत बुरी है। आप दावत इस्लामी के इस सुन्नत वाले पैगाम पर लब्बे के तो देखें, कोशिश तो करें कि यार ये भी मतलब जो आपको बता रहा हूं वो मेरी शरीयत की ही तो बातें, हमारी इस्लाम ही की तो बातें हैं, दीन ही की तो बातें हैं। आप कोशिश तो कीजिए अमल करने की, और कॉल से तो सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मेरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में सवाल है कि आजकल आप छूट के मौजू पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं एक दुकानदार हूँ। अमूमन दुकान पर लोग चेंज यानी खान हासिल करने के लिए आते हैं। खान हमारी ज़रूरत के लिए होता है, तो हम उस वक्त ये कह देते हैं कि हमारे पास खान नहीं है। तो क्या ये झूठ गिना जाएगा? और अगर ये झूठ है तो कोई ऐसा जुमला इरशाद फरमा दें कि जो हम बोलें तो वो गाहक है, वो खान लेने वाला, वो हमारी बात भी समझ जाए और खान लेने का इकरार ना करे। कि हम यानी कि अगर वो हम चेंज नहीं देते तो क्या वो झूठ गिना जाएगा? देखिए, अगर कोई चीज आपके पास है और आप मना, खिलाफ वाकई बात करना ये झूठ है, सच का उलट झूठ है, ठीक है ना। अब आपके पास एक चीज है और आप मना कर रहे हैं जी वो चीज नहीं, तो डेफिनेटली ये झूठ ही है, ये तो आपको बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। आप कहें कि मैं उसको, आप कह दीजिए कि वो मैं दे नहीं सकता। बाद होगा लोगों के पास छुट्टा होता है, खुले पैसे होते हैं, और उसको कोई कहता है कि यार ये 1000 के खुले दे देना, वो खुले दे देगा तो बेचारा खुद लटक जाएगा, और नहीं मेरे पास खुला नहीं है। नहीं, ये ना झूठ ना बोले, आप कह दे मैं खुला नहीं, वो आपसे लड़ेगा थोड़ी, गिरेबान थोड़ी पकड़ लेगा। आप उसको समझा दे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम झूठ नहीं बोलते, हमारे पास वो चीज़ मौजूद है, लेकिन दे नहीं सकते। आपको देने के लिए जो भी है हम दे नहीं सकते, या इसका कोई हमारा और दूसरा इस्तेमाल है, ये है वो है, जो भी सच बात है वो रख दें, या नॉर्मल कह दीजिए कि मैं हमसे माजरत चाहता हूँ,
میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس طرح کوئی نہیں خالی خالی کیوں آپ سے الجھے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان بھوک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. چلیں امیر سنت کی طرف. جی ڈائریکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چلیں امیر سنت کی طرف چلتے ہیں.